تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی کہ سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اختلافات کیا کیا تھے۔ اس طرز کی بہت کتابیں اس زمانے میں ملیں گی۔ ایک مثال سے بتائیں، جب یہ پاکستان اور ہندوستان ایک تھے نا، تو اس وقت کتابیں چھپتی تھیں میں ہندو کیوں ہوا، میں مسلمان کیوں ہوا، میں سکھ کیوں ہوا، میں نے سکھ مت کو کیوں چھوڑا۔ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی، پھر وہ ہندو ہوا یا نہیں ہوا اور مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بکا جا سکتا تھا سب بکتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، اسلام، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی تھی، والیاذ باللہ۔ اب وہ افتراق، دل کی صفائی کا نہ ہونا اور جھوٹ بکنے کی عادتیں تو ختم نہیں نہ ہوئی، انسانی طبیعت ہے نا۔ اب کتابیں چھپتی ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا، میں سنی کیوں ہوا، میں خارجی کیوں ہوا، میں شیعہ کیوں ہوا، میں ناسبی کیوں ہوا۔ اس طرح کی چیزیں اب لکھتے ہیں۔ لڑ کے رہنا ہے، اور کوئی تہذیب، علم، دونوں چیزوں کو جمع کر کے بات نہیں کرنی، اور کتابیں لکھنی ہیں میں سنی کیوں ہوا اور میں شیعہ کیوں ہوا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تہذیب تھی لوگوں میں اور علم تھا۔ ہوا یہ کہ اس سے معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ہاں وہ بات پوری کر لیں۔ تو اختلافات علمی طور پہ جو سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے، ان اختلافات پر ایک کتاب لکھی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب تھی، ان کی ایک اور کتاب کتاب الام، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی کتاب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، یہ اگر نہ پڑھی بھی ہو نا، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ استاد کی نشست پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اتنا تو پڑھا ہوا ہو۔ تو ہوا یہ کہ دونوں ائمہ، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجتہد تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اب کیا بیان کیے جائیں۔ ان کے اختلافات، مختلف فتوے، یہ انہوں نے لکھے، اور پھر وہ کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام میں ضم ہو گئی۔ اب بھی کتاب الام کھولو تو تمہیں وہاں پر عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اختلاف پر مبنی جو رسالہ لکھا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مل جائے گا۔ وہاں پہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اجتہادات ہیں نا، ان میں ان کا ایک اجتہاد یہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بچے کا فیصلہ یمن میں فرمایا تھا، اور لوگوں کو کچھ اعتراضات اور بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبتا و سنتا، علی آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا بچے کے باپ کے انتخاب میں، اور یہ جتنا فیصلہ آپ نے کیا آپ نے بہت اچھا کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی تعریف ہوئی۔ اس پہ یہ ناسبی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے، تو عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ یہ معاذ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے، معاذ نے جو فیصلہ کیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو آ کے دیکھا مسجد نبوی میں اور اپنی نیت کر کے نماز میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جو اجتہاد تھا، جو کچھ تھا،
یہ نئی چیز تھی، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ بلایا اور فرمایا معاذ، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ لوگ تو نماز پڑھتے تھے، رکعتیں پوری کر کے سلام میں پھر میرے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، آج تم کھڑے ہو گئے اور اس طرح۔ ان کا اللہ کے رسول اچھا نہیں لگا کہ جناب والا نماز پڑھا رہے ہوں، ہم آپ کے پیچھے ہوں، پھر میں اپنی نماز پڑھنے لگوں، پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی تعلق، کتنا ادب اور کتنا احترام تھا۔ آپ نے ان کی بات سنی، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے پھر اپنی نماز اٹھ کے پوری کی ہے، اب جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان معاذ سن لکم سنہ فاتبعوها، دیکھو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ جو طریقہ ایک اختیار کیا ہے اس کو اختیار کرو، یعنی یہ بہت اچھی بات معاذ نے کہی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی تصویب ہو گئی، تو معاذ کی اجتہاد کی تصویب ہو سکتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی تصویب یہ ناسبی نہیں کرتے، نہ کریں، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو جن کی اتباع کے یہ دعوے دار۔ تو یہ اسلام کا پہلا دور تھا، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ اب منع کب ہوئی ہیں؟ یہ پہلی قسم حدیث کی بیان ہم کر رہے ہیں۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قوموا للہ قانتین، حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہو، ادب اور احترام یہ ہے کہ بس کھڑے رہو۔ تو فرمایا نہینا عن الکلام، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو پھر بات چیت نماز میں ختم ہو گئی۔ وَأُمِرْنَا بِالسُّکُوتِ، اور ہمیں حکم ملا کہ ہم بالکل خاموش کھڑے رہا کریں، نماز میں باتیں نہ کریں۔ اب حدیث کی کتابوں میں وہ تمام روایات موجود ہیں جس میں نماز میں اشارے کیے جاتے تھے، باتیں کی جاتی تھیں، مگر وہ احادیث ہیں، سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ادب اور عاجزی سے کھڑے رہو۔ اس لیے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، اب موبائل نکالنا، اسے آف کرنا، ہم اسے نماز کے ختم ہو جانا ہی تصور کرتے ہیں، یہی دوستوں کو کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہمارے اساتذہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجبوری ہے، نماز میں اسے یہ حالت پیش آ گئی ہے، وہ نماز کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو اس لیے ان کے قول میں بڑی وسعت ہے، اور جو کچھ ہمارا خیال ہے اس میں ذرا سی بظاہر سختی ہے، لیکن ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اصل چیز وہ یہی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے۔ دو باتیں، اور تیسری بات بھی دیکھ لینا، اب حالت یہ ہے کہ حرمین شریفین میں ہم نے دیکھا موبائل کی گھنٹی بجی، جیب سے موبائل نکالا، بٹن دباتے ہیں اور کہتا ہے انا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹی۔ ماشاء اللہ، یہ کہتا ہے حدیث میں یوں ہے۔ ارے یار، یہ سنت میں ہے یا نہیں؟ حدیث میں تو آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز میں بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، چھینک کا جواب دے دیتے تھے، لیکن کہیں یہ بھی آیا ہے کہ یہ سنت ہے؟ سنت اور ہے، حدیث اور۔ سنت تو وہ طریقہ ہے۔ ایسے ایسے حرمین شریفین میں یہ تقلید کو شرک کہنے والے مل جائیں گے کہ نکالا موبائل فون، دیکھ رہا ہے، میسج پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جیب میں ڈال دی۔ دیکھنے والا کیا کہے گا، نماز پڑھ رہا ہے کہ کھلواڑ ہے یہ؟ اور دلیل وہی حدیث کہ صحابہ رضی اللہ عنہ باتیں کرتے تھے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم کہتے ہیں یہ تمام احادیث منسوخ ہو گئیں، وہ سنت نہیں رہی۔